دنیا جہان میں لالچی اور بزدل قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج استعماری قوتیں ہماری تمام صلاحیتوں کو آپس کی لڑائیوں میں صرف کرتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمار کی دشمنی پہ صرف کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کبھی یہاں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مرزائی جو ہے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مرزائی ختم نبوت کے قائل نہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے یا اس کو مسئلہ بنایا گیا ہے؟ آج اگر حکومت اسلامی حکومت ہو تو پھر یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ختم نبوت کے قائل نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، یا وہ کافر ہوگا اور کافر کے مقام پہ کھڑا رہے گا، یا پھر وہ سیدھا سادہ مسلمان ہوگا اور ختم نبوت کا قائل رہے گا۔ تیسرا راستہ اس درمیان میں ہو سکتا ہے جب حکومت اسلامی ہو، لیکن حکومت اپنے طاغوتی کارناموں سے اور طاغوتی نظام سے توجہ ہٹانے کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا دشمن ہے، سنی شیعہ کا دشمن ہے۔ آپ بتائیں کہ شیعہ اور سنی آپس میں دشمن ہے یا دونوں کا دشمن نظام ہے؟ یہاں اس نظام میں نہ فقہ جعفری ہے اور نہ فقہ حنفی ہے۔ اس حکومت کو لکھ کے دے دیں کہ فقہ حنفی نافذ کرو تو یہ حکومت نافذ کرے گی، اور اگر آپ اتفاق سے لکھ کے دے دیں کہ آپ فقہ جعفری نافذ کریں پھر کرے گی۔ تو جو کام حکومت خود نہیں کرتی اس کے لیے ہم دلیل کیوں فراہم کریں کہ وہ غربہ مسکین بنے کہ جی ہم بڑے فرشتے ہیں لیکن یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اب ہم کس اسلام کو نافذ کریں؟ کراچی میں جلوس نکالا جاتا ہے کہ دیوبندیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ یہاں پہ دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلی مشرک اور مرتد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اختلاف دیوبندی اور بریلی میں کیا ہے؟ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، فقہ حنفی کو بھی مانتے ہیں۔ اب اختلاف کا رہا کیا؟ کوئی یا رسول اللہ کہے یا رسول اللہ نہ کہے تو اس میں فرق کیا؟ یعنی اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی زیادہ لڑائی کہ جو آپس میں مل بیٹھ کے کوئی بات بھی نہ کر سکے۔ اس سے فائدہ کیا فقہ حنفی کو پہنچ سکتا ہے؟ اسلام کو پہنچ سکتا ہے؟ ختم نبوت کو پہنچ سکتا ہے یا دشمن کو پہنچے گا؟ ہمارے لڑائی سے طاغوتی نظام کے دن بڑھتے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے حیاتی ہے، کوئی کہتا ہے مماتی ہے۔ آپ بتائیں کہ قبر میں کوئی سنے تو ہمارا کیا بلا ہوگا، نہ سنے تو کیا بلا ہوگا؟ یعنی جب مر گیا، اب مرنے کے بعد کوئی مردہ سنے تو کیا ہوگا، نہ سنے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پہ اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اسلام اس لیے آیا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہے تو آپ کی کامیاب زندگی کا راستہ کیا ہے؟ بس اب موت کے بعد جو کچھ آپ نے کمایا ہے وہی آپ کی اسی کو آپ کٹائی کریں گے۔ اب اس بنیاد پہ کہ نئی جی مردہ سنتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے جی نئی جی مردہ نہیں سنتا، اسے بنے گا کیا؟ نہ آپ آخرت سے آئے ہیں نہ ہم آخرت سے آئے ہیں، سنے تو بھی تو ٹھیک ہے، نہ سنے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب اس قسم کی باتوں کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا کر کے امت کو تقسیم کر کے آپس میں لڑانا، یہ دین کی خدمت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آج اگر اس ملک میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے کا خوب خون بہائے، نہ تو شیعہ ختم ہوں گے اور نہ ہی سنی ختم ہوں گے، پھر بھی رہیں گے۔
فائدہ کیا ہوگا؟ اور نہ اس سے نظام تبدیل ہوگا، نظام مزے سے چلے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نظام کو ہدف بنائے۔ ہمارا مشکل یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی، ہمارا مشکل یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلی، کوئی مقلد ہے کوئی غیر مقلد۔ ہمارا اصل مشکل نظام حکومت ہے جو غیر اسلامی ہے۔ اگر یہ حکومت تبدیل ہو جائے تو ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا مداو ہو، اور اس حکومت کی تبدیلی کا واحد راستہ امت کے صفوں میں اتحاد اور وحدت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ایران میں شیعوں کا انقلاب آیا تو ہم پہ آسمان ٹوٹ گئے۔ آخر ہم پہ کیا آسمان ٹوٹا؟ ٹوٹا ہے تو امریکہ پہ ٹوٹا ہوگا، ٹوٹا ہے تو رشیا پہ ہوگا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ علماء نے اپنے قوم کو متحد کر کے اپنے مذہب کے بلبوتے پہ ایران میں ایک انقلاب لایا ہے۔ ہمارا مشکل یہ ہے، یا ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود عملاً سنی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات تسلیم کرتے ہوں گے کہ ہمارا اصل مشکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے سنی کردار کے مالک نہیں ہیں، اور ہم یا تو عزت کے بھوکے ہیں یا پھر دولت کے بھوکے۔ عقیدہ اور مسلک ہمارے ہاں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہماری مشکلات کا حل اس میں ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور مسلک کو عملی میدان میں عمل میں لائیں۔ اگر آج ایران میں شیعہ مذہب کا کوئی انقلاب آ سکتا ہے تو پھر پاکستان میں سنی مسلک کا انقلاب کیوں نہیں آ سکتا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اسی کمی اور خامی کو پورا کریں۔ ایک حکومت اگر امریکہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے سہارا بنوں، تاکہ کل جو میں آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہوں وہ مجھے کچھ سہارا دے۔ نہ یہ کہ ایک حکومت اگر امریکہ کی غلامی سے نکلتا ہے تو میں اس کو پاؤں سے پکڑ کر کے پھر دے ماروں کہ امریکہ اس پہ سوار ہو جائے، تاکہ پھر مجھے بھی کوئی سہارا کے لیے راستہ نہ ملے۔ اگر ہم چاہیں کہ دنیا میں مذہب سے آزاد جو ایک معاشرہ امریکہ اور روس نے تشکیل دیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانی زندگی کو مذہبی اقدار کے تابع بنا دیں تو پھر ہمیں یہ وسعت ظرفی کا ثبوت دینا ہوگا کہ نہ صرف مسلمان امت کے فرقوں کے درمیان ایک وحدت لانی ہوگی، بلکہ تمام مذاہب کے لیے ہم نے ایک آزاد اور جدوجہد کرنی ہوگی، تاکہ تمام مذاہب کو ہم اس آزاد منش کے معاشرے کی تبدیلی کے لیے ساتھ چلا سکیں۔ میں تو ذاتی طور پہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر یہود کے علماء یہودی مذہب کی بنیاد پہ کسی بھی ملک میں انقلاب لاتے ہیں اور یہود علماء کی قیادت میں وہاں پہ یہودی مذہب کے اصولوں پہ مبنی ایک حکومت تشکیل دیتے ہیں تو میں اس کی بھی تائید کروں۔ اگر عیسائی علماء عیسائی مذہب اور مسلک کی بنیاد پہ کسی بھی ملک میں انقلاب لاتے ہیں اور عیسائی علماء کی قیادت میں اس ملک کی حکومت کو تشکیل دیتے ہیں تو میں اس کی بھی تائید کروں، کیونکہ دنیا میں جنگ مذہب اور لامذہبیت کے درمیان ہے۔ امریکہ اور روس دونوں اس بات کے طرفدار ہیں کہ مذہب معبد کے چار دیواری میں محبوس رہے گا
اور مابد سے باہر نکل کے اس کا حق نہیں ہے نکلنے کا، اور نہ ہی مذہبی علماء کو سیاسی میدان میں قیادت کرنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ان کو حق حاصل ہے، اور نہ آج کی دنیا کے مسائل کو مذہب حل کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی مذہب اور اس مذہب کے علماء اپنے کردار سے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ہم میں سیاسی قیادت کی صلاحیت بھی ہے اور مذہب میں آج کی دنیا کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تائید کریں۔ اگر آج بھی کسی بھی مذہب کے بلبوتے پہ امریکہ اور روس سے آزاد ایک معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تائید کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ امریکہ یا روس کے سہارا لیے بغیر دنیا میں کوئی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس ذہنیت کو اگر توڑا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب توڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تائید کریں۔